اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ روزہ کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، تو تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کو اللہ تعالیٰ نے معلوم کر لیا، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید داغا سیاہ داغے سے ظاہر ہو جائے گا، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت تک مباشرت نہ کرو جب تک تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ رمضان میں مراعات اور کچھ پابندیاں۔ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ افطار کے بعد کھانا پینا جمع کرنا عشاء کی نماز تک جائز تھا، اور اگر کوئی اس سے پہلے سو گیا تو اس پر نیند آتے ہی حرام ہو گیا۔ اس میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدر مشقت ہوئی جس پر یہ رخصت کی آیتیں نازل ہوئیں اور آسانی کے احکام مل گئے۔ رفع سے مراد یہاں جمع ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عطا، مجاہد، سعید بن جبیر، طاؤوس، سالم بن عبداللہ، عمر بن دینار، حسن، قتادہ، زہری، زحاق، ابراہیم نخعی، سدی، عطا خراسانی، مقاتل بن حیان رحم اللہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ لباس سے مراد سکون ہے۔ ربیع بن انس لحاف کے معنی بیان کرتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات اس قسم کے ہیں کہ انہیں راتوں میں بھی اجازت دی جاتی ہے۔ پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، جس میں بیان ہو چکا ہے کہ جب یہ حکم تھا کہ افطار سے پہلے اگر کوئی سو جائے تو اب رات کو جاگ کر کھا پی نہیں سکتا، اب اسے یہ رات اور دوسرا دن گزار کر مغرب سے پہلے کھانا پینا حلال ہوگا۔ حضرت قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کھیتی باڑی کا کام کر کے شام کو گھر آئے، بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ جو ہاں ملا کچھ نہیں، میں جاتی ہوں اور کہیں سے لاتی ہوں۔ وہ تو گئیں اور یہاں ان کی آنکھ لگ گئی، جب آ کر دیکھا تو بڑا افسوس ہوا کہ اب یہ رات اور دوسرا دن بھوکے پیٹ کیسے گزرے گا۔ چنانچہ جب آدھا دن ہوا تو حضرت قیس بھوک کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ذکر ہوا، اس پر یہ آیت اتری اور مسلمان بہت خوش ہوئے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان بھر عورتوں کے پاس نہیں جاتے تھے، لیکن بعض لوگوں سے کچھ ایسے قصور بھی ہو جایا کرتے تھے جس پر یہ آیت مبارک نازلہ ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ قصور کئی ایک حضرات سے ہو گیا تھا، جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جنہوں نے عشاء کی نماز کے بعد اپنی اہلیہ سے مباشرت کی تھی۔ پھر دربار نبوت میں شکایتیں ہوئیں اور یہ رحمت کی آیتیں اتریں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آ کر یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تم سے تو ایسی امید نہ تھی، اسی وقت یہ آیت اتری۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز کے بعد نیند سے ہوشیار ہو کر کھا پی لیا تھا اور صبح حاضر ہو کر سرکار محمدی میں اپنا قصور بیان کیا تھا۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مباشرت کا ارادہ کیا تو بیوی صاحبہ نے فرمایا کہ مجھے نیند آ گئی تھی، لیکن انہوں نے اسے بہانہ سمجھا۔ اس رات آپ دیر تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے رہے تھے اور بہت رات گھر پہنچے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسا ہی قصور ہو گیا تھا۔ ما کتب اللہ سے مراد اولاد ہے، بعضوں نے کہا جمع مراد ہے، بعض کہتے ہیں لیلۃ القدر مراد ہے، قتادہ کہتے ہیں مراد یہ رخصت ہے۔ تطبیق ان سب اقوال میں اسی طرح ہو سکتی ہے کہ عموم کے طور پر سبھی مراد ہیں۔ جمع کی رخصت کے بعد کھانے پینے کی اجازت مل رہی ہے کہ صبح صادق تک اس کی بھی اجازت ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب من الفجر کا لفظ نہیں اترا تھا تو چند لوگوں نے اپنے پاؤں میں سفید اور سیاہ دھاگے باندھ لیے، اور جب تک ان کی سفیدی اور سیاہی میں تمیز نہ ہوئی کھاتے پیتے رہے۔ اس کے بعد یہ لفظ اترا اور معلوم ہو گیا کہ اس سے مراد رات سے دن ہے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 دھاگے سیاہ اور سفید اپنے تکے یہ تلے رکھ لیے، اور جب تک ان کی رنگ میں تمیز نہ ہوئی تب تک کھاتا پیتا رہا۔ صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تیرا تکیہ بڑا لمبا چوڑا نکلا۔ اس سے مراد تو صبح کی سفیدی کا رات کی سیاہی سے ظاہر ہونا ہے۔ یہ حدیث صحیحین میں بھی ہے۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کا قول یہ ہے کہ یہ آیت میں دھاگوں سے مراد دن کی سفیدی اور رات کی تاریکی ہے۔ اگر تیرے تکیے تلے یہ دونوں آ جاتی ہوں تو گویا اس کی لمبائی مشرق و مغرب تک کی ہے۔ صحیح بخاری میں یہ تفسیر بھی روایت موجود ہے۔ بعض روایتوں میں یہ لفظ بھی ہیں کہ پھر تو بڑی لمبی چوڑی
چوڑی گردن والا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے معنی بیان کی ہے کہ کند ذہن ہے، لیکن یہ معنی غلط ہیں، بلکہ مطلب دونوں جملوں کا ایک ہی ہے، کیونکہ جب تک یہ اتنا بڑا ہے تو گردن بھی اتنی ہی بڑی ہوگی۔ واللہ عالم۔ بخاری شریف میں حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی طرح کا سوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح کا جواب تفصیل وار یہی ہے۔ آیت کے ان الفاظ سے سحری کھانے کا مستحب ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی رخصتوں پر عمل کرنا اسے پسند ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ بخاری و مسلم۔ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے ہی کا فرق ہے۔ مسلم۔ سحری کا کھانا برکت ہے، اسے نہ چھوڑو، اگر کچھ نہ ملے تو پانی کا گھونٹ ہی سہی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ مسند احمد۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ سحری کو دیر کر کے کھانا چاہیے، ایسے وقت کے فراغت کے کچھ ہی دیر بعد صبح صادق ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم سحری کھاتے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اذان اور سحری کے درمیان اتنا ہی فرق ہوتا تھا کہ 50 آیتیں پڑھ لی جائیں۔ بخاری و مسلم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک میری امت افطار میں جلدی کرے اور سحری میں تاخیر کرے گی تب تک بھلائی میں رہے گی۔ مسند احمد۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام غذا مبارک رکھا ہے۔ مسند احمد وغیرہ کی حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، ایسے وقت کہ گویا سورج طلوع ہونے والا ہی تھا، لیکن اس میں ایک راوی عاصم بن ابو نجود منفرد ہیں اور مراد اس سے دن کی نزدیکی ہے، جیسے فرمان باری تعالیٰ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، یعنی جب وہ عورتیں اپنے وقتوں کو پہنچ جائیں۔ مراد یہ ہے کہ جب عدت کا زمانہ ختم ہو جانے کے قریب ہو۔ یہی مراد یہاں اس حدیث سے بھی ہے کہ انہوں نے سحری کھائی اور صبح صادق ہو جانے کا یقین نہ تھا، بلکہ ایسا وقت تھا کہ کوئی کہتا تھا ہو گئی، کوئی کہتا تھا نہیں ہوئی۔ اکثر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیر سے سحری کھانا اور آخری وقت تک کھاتے رہنا ثابت ہے، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت سے صبح صادق طلوع ہونے کے بالکل قریب تک ہی سحری کھانا مروی ہے، جیسے محمد بن صادق بن حسین، ابو مجلس ابراہیم نخعی، ابو الضحیٰ، ابو وائل وغیرہ شاگردان ابن مسعود، عطا، حسن، حاکم بن عنینہ، مجاہد، عروہ بن زبیر، ابو شاہشہ، جابر بن زیاد کا بھی یہی مذہب ہے۔ عامش اور جابر بن رشد کا اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ ہم نے ان سب کی اسنادیں اپنی مستقل کتاب الصیام میں بیان کر دی ہیں، واللہ الحمد۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بعض لوگوں سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ سورج کے طلوع ہونے تک کھانا پینا جائز ہے، جیسے غروب ہوتے ہی افطار کرنا، لیکن یہ قول کوئی اہل علم قبول نہیں کر سکتا کیونکہ نص قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں حید کا لفظ موجود ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر تم سحری سے نہ رک جایا کرو، وہ رات باقی ہوتے ہی اذان دیا کرتے ہیں، تم کھاتے پیتے رہو جب تک حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان نہ سن لو، وہ اذان نہیں کہتے جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر نہیں جو آسمان کے کناروں میں لمبی پھیلتی ہے بلکہ وہ سرخی والی اور کنارے کنارے ظاہر ہونے والی ہوتی ہے۔ ترمذی میں بھی یہ روایت ہے، اس میں ہے کہ اس پہلی فجر کو جو طلوع ہو کر اوپر کو چڑھتی ہے دیکھ کر کھانے پینے سے نہ رکو بلکہ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سرخ داری پیش ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں صبح کاذب اور اذان بلال کو ایک ساتھ بھی بیان فرمایا ہے۔ ایک اور روایت میں صبح کاذب کو صبح کی سفیدی کے ستون کی مانند بتایا ہے۔ دوسری روایت میں اس پہلی اذان کو جس کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ وجہ بیان کی کہ وہ سوتوں کو جگانے اور نماز تہجد پڑھنے والوں اور قضا لوٹانے کے لیے ہوتی ہے۔ فجر اس طرح نہیں ہے جب تک اس طرح نہ ہو، یعنی آسمان میں اونچی چڑھنے والی نہیں بلکہ کناروں میں دھاری کی طرح ظاہر ہونے والی۔ ایک مرسل حدیث میں ہے فجر دو ہیں، ایک تو بھیڑیے کی دم کی طرح ہے، اس سے روزے دار پر کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، ہاں وہ فجر جو کناروں میں ظاہر ہو وہ نماز صبح کا وقت ہے اور روزے دار کے کھانے پینے کے موقوف کرنے کا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو سفیدی آسمان کے نیچے سے اوپر کو چڑھتی ہے اسے نماز کی حلت اور روزے کی حرمت سے کوئی سروکار نہیں، لیکن فجر جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر چمکنے لگتی ہے وہ کھانا پینا حرام کرتی ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آسمان میں لمبی لمبی چڑھنے والی روشنی نہ تو روزہ رکھنے والے پر کھانا پینا حرام کرتی ہے، نہ اس سے نماز کا وقت آیا ہوا معلوم ہو سکتا ہے، نہ حج فوت ہوتا ہے، لیکن جو صبح پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھیل جاتی ہے یہ وہ صبح ہے کہ روزے دار کے لیے سب چیزیں حرام کر دیتی ہے اور نمازی کو نماز حلال کر دیتی ہے، اور حج فوت ہو جاتا ہے۔ ان دونوں روایتوں کی صحیح سند صحیح اور بہت سے سلف سے منقول ہے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ مسئلہ کیونکہ جماع کا اور کھانے پینے کا آخری وقت اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے والے کے لیے صبح صادق کا مقرر کیا ہے، اس سے اور اس پر مسئلے پر بھی استدلال ہو سکتا ہے کہ صبح کے وقت جو شخص جم بھی اٹھا وہ غسل کر لے اور اپنا روزہ پورا کر لے، اس پر کوئی حرج نہیں۔ چاروں اماموں اور سلف و خلف کے جمہور علماء کرام رحم اللہ کا یہی مذہب ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جمع کرتے، صبح کے وقت جم بھی اٹھتے، پھر غسل کر کے روزہ رکھتے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جنبی ہونا احتلام کے سبب نہ ہوتا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں پھر آپ نہ افطار کرتے تھے نہ قضا کرتے تھے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں صبح نماز کا وقت آ جانے تک جنبی ہوتا ہوں تو پھر کیا میں روزہ رکھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی بات میرے ساتھ بھی ہوتی ہے اور میں روزہ رکھتا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ جیسے نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے تو سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ مجھے تو امید ہے کہ تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ تقویٰ کی باتوں کو جاننے والا میں ہوں۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ جب صبح کی اذان ہو جائے اور تم میں سے کوئی جنبی ہو تو وہ اس دن روزہ نہ رکھے۔ اس کی اسناد بہت عمدہ ہیں اور یہ حدیث شرط شیخین پر ہے، جیسے کہ ظاہر ہے یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فضل بن نواس سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نسائی میں یہ حدیث روایت ابو ہریرہ ہے، وہ اسامہ بن زید سے اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور مرفوع نہیں۔ اور بعض دیگر علماء کا یہی مذہب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالم، عطا، ہشام بن عروہ اور حسن بصری یہی کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر جنبی ہو کر سو گئے اور آنکھ کھولے تو صبح صادق ہو گئی تو اس کے روزے میں کوئی نقصان نہیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا والی حدیث کا یہی مطلب ہے۔ اور اگر اس نے عمدن غسل نہیں کیا اور اسی حالت میں صبح صادق ہو گئی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ حضرت عروہ، طاؤس اور حسن یہی کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اگر فرضی روزہ ہو تو پورا تو کر لے لیکن قضا لازم ہے، اور نفلی روزہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ والی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی حدیث سے منسوخ ہے، لیکن حقیقت میں تاریخ کا پتہ نہیں جس سے نقص ثابت ہو سکے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی ناسخ آیت قرآنی ہے، لیکن یہ بھی دور کی بات ہے، اس لیے کہ اس کے بعد آیت کا بعد میں ہونا تاریخ سے ثابت نہیں، بلکہ اس حیثیت سے تو بظاہر یہ حدیث آیت کے بعد کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں لا کمال نفی کا ہے، یعنی اس شخص کو روزہ کامل نہیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ والی حدیث سے جواز صاف طور سے ثابت ہو رہا ہے۔ یہی مسلک ٹھیک بھی ہے اور دوسرے تمام اقوال سے یہ قول عمدہ ہے، اور یوں کہنے سے دونوں روایتوں میں تطبیق کی صورت بھی نکل آتی ہے۔ واللہ عالم۔ پھر فرمایا کہ روزے کو رات تک پورا کرو، اس سے ثابت ہوا کہ سورج کے ڈوبتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ بخاری و مسلم میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ادھر سے رات آ جائے اور ادھر سے دن چلا جائے تو روزے دار افطار کر لے۔ بخاری و مسلم میں حضرت سعد بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے خیر سے رہیں گے۔ مسند احمد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پیارے وہ بندے ہیں جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو حسن غریب کہتے ہیں۔ مسند کی ایک اور حدیث میں ہے کہ بشیر بن خصاصیہ کی بیوی صاحبہ حضرت لیلہ فرماتی ہیں کہ میں نے 2 روزوں کو بغیر افطار کیے ملانا چاہا تو میرے خاوند نے مجھے منع کیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ کام نصرانیوں کا ہے، تم تو روزے اسی طرح رکھو جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رات کو روزہ افطار کر لیا کرو۔ اور بھی بہت سی حدیثوں میں روزے سے روزے کو ملانے کی ممانعت آئی ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے سے روزہ نہ ملاؤ، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ خود آپ تو ملاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تم جیسا نہیں ہوں، میں رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلا پلا دیتا ہے، لیکن لوگ پھر بھی اس سے باز نہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دن 2 راتوں کا برابر روزہ رکھا، پھر چاند دکھائی دیا تو آپ نے فرمایا اگر چاند نہ چڑھتا تو میں تو یوں ہی روزوں کو ملائے جاتا، گویا آپ اپنی عاجزی ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ صحیحین میں یہ حدیث ہے۔ اور اسی طرح روزے کو بے افطار کی اور رات کو کچھ کھائے بغیر دوسرے روزے سے ملا لینے کی ممانعت میں بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم سے بھی مرفوع حدیثیں مروی ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ امت کو تو منع کیا گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے مستثنا تھی، آپ کو اس کی طاقت تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد کی جاتی تھی۔ یہ بھی خیال رہے کہ مجھے میرا رب کھلا پلا دیتا ہے، اس سے مراد حقیقتاً کھانا پینا نہیں، کیونکہ پھر تو روزے سے روزے کا وصال نہ ہوا بلکہ صرف روحانی طور پر مدد ہے، جیسے کہ عربی شاعر کا شعر ہے لہا احادیث من ذکرہ کا تشغلہا عن الشراب و تلخیہا عن الزاد، یعنی اسے تیرے ذکر اور تیری باتوں میں وہ دلچسپی ہے کہ کھانے پینے سے یا قلم بے پرواہ ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص دوسری سحری تک کھانا رک رہنا چاہے تو یہ جائز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کو روزے سے
مت ملاؤ، جو ملنا ہی چاہے تو سحری تک ملا لے۔ لوگوں نے کہا آپ تو ملا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم جیسا نہیں، مجھے تو رات ہی کو کھلانے والا کھلا دیتا ہے اور پلانے والا پلا دیتا ہے، بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک صحابیہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے، فرمایا تم بھی کھا لو۔ اس نے کہا میں تو روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روزہ کس طرح رکھتی ہو؟ اس نے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سحری کے وقت سے دوسری سحری کے وقت تک کا ملا ہوا روزہ کیوں نہیں رکھتی؟ ابن جریر مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سحری سے دوسری سحری تک کا روزہ رکھتے تھے۔ ابن جریر میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سلف صالحین سے مروی ہے کہ وہ کئی دن تک بیدر پہ بغیر کچھ کھائے پیے روزہ رکھتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عبادت کے طور پر نہ تھا بلکہ نفس کو مارنے کے لیے ریاضت کے طور پر تھا، واللہ عالم۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے سمجھا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے روک نہ صرف شفقت و مہربانی کے طور پر تھا، نہ کہ ناجائز بتلانے کے طور پر، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آپ نے لوگوں پر رحم کھا کر اسے منع فرمایا تھا۔ پس ابن زبیر اور ان کے صاحبزادے عامر اور ان کی راہ چلنے والے اپنے نفس میں قوت پاتے تھے اور روزے پر روزہ رکھتے جاتے تھے۔ یہ بھی مروی ہے کہ جب وہ افطار کرتے تو پہلے گھی اور کڑوا گوند کھاتے تاکہ پہلے غذا پہنچنے سے آنتے جل نہ جائیں۔ مروی ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دن تک برابر روزے سے رہتے، ایسے اسنا میں دن کو یا رات کو کچھ نہ کھاتے، اور پھر 7ویں دن خوب تندرست چست و چلاک اور سب سے زیادہ قوی پائے جاتے۔ ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دن کا روزہ فرض کر دیا، رہی رات تو جو چاہے کھا لو، نہ چاہے نہ کھائے۔ پھر فرمان ہوتا کہ اعتکاف کی حالت میں عورتوں سے مباشرت نہ کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہو، خواہ رمضان میں خواہ اور مہینوں میں، اس پر دن کے وقت یا رات کے وقت اپنی بیوی سے جمع کرنا حرام ہے جب تک اعتکاف پورا نہ ہو جائے۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں پہلے لوگ اعتکاف کی حالت میں بھی جمع کر لیا کرتے تھے، اس پر یہ آیت اتری اور مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے پر جمع حرام کیا گیا۔ مجاہد اور قتادہ بھی یہی کہتے ہیں۔ پاس علماء اکرام کا متفق کا فتویٰ ہے کہ اعتکاف والا اگر کسی ضرورت حاجت کے گھر میں جائے، مثلا پیشاب پخانہ کے لیے یا کھانا کھانے کے لیے، تو اس کام سے فارغ ہوتے ہی مسجد میں چلا آئے، ورنہ ٹھہرنا جائز نہیں، اور نہ اپنی بیوی سے بوس و کنار وغیرہ جائز ہے، نہ کسی اور کام میں سوائے اعتکاف کے مشغول ہونا اس کے لیے جائز ہے، بلکہ بیمار کی بیمار پرسی کے لیے بھی جانا جائز نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ چلتے چلتے پوچھ لے۔ اعتکاف کے اور بھی بہت سے احکام ہیں، بعض میں اختلاف بھی ہے، جن سب کو ہم نے اپنی مستقل کتاب الصیام کے آخر میں بیان کی ہیں، وللہ الحمد والمنہ۔ چونکہ قرآن پاک میں روزوں کے بیان کے بعد اعتکاف کا ذکر ہے، اس لیے اکثر مصنفین نے بھی اپنی کتابوں میں روزے کے بعد یہ اعتکاف کے احکام بیان کیے ہیں۔ اس میں یہ بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اعتکاف روزے کی حالت میں کرنا چاہیے یا رمضان کے آخر میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان شریف کے آخری دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات آئی۔ آپ کے بعد امہات المومنین آپ کی بیویاں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت صفیہ بنت حیی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے اعتکاف کی حالت میں حاضر ہوتی تھیں، اور کوئی ضروری بات پوچھنے کی ہوتی تو وہ دریافت کر کے چلی جاتی۔ ایک مرتبہ رات کو جب جانے لگیں تو چونکہ مکان مسجد نبوی سے فاصلہ پر تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہو لیے کہ پہنچائیں۔ راستے میں 2 انصاری صحابی مل گئے اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی صاحبہ کو دیکھ کر شرم کے مارے جلدی قدم بڑھا کر جانے لگے۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، سنو، یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ وہ کہنے لگے سبحان اللہ، کیا ہمیں کوئی اور خیال بھی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کی رگ رگ میں خون کی طرح پھرتا رہتا ہے، مجھے خیال ہوا کہ کہیں تمہارے دل میں کوئی بدگمانی نہ پیدا کر دے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس واقعہ سے اپنی امت کو گویا سبق سکھا رہے ہیں کہ وہ تہمت کی جگہوں سے بچتے رہنا، ورنہ ناممکن ہے کہ وہ پاک باز صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو برا خیال بھی دل میں لائیں، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسبت یہ خیال فرمائیں، واللہ عالم۔ آیت میں مراد مباشرت سے جماع اور اس کے اسباب ہیں، جیسے بوس و کنار وغیرہ، ورنہ کسی چیز کا لینا دینا وغیرہ یہ سب باتیں جائز ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں سر مبارک میری طرف جھکا دیا کرتے تھے، اور میں آپ کے سر میں کنگھی کر دیا کرتی تھی، حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے دنوں میں ضروری حاجت کے رفع کسوا اور وقت گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اعتکاف کی حالت میں تو چلتے چلتے ہی گھر کے بیمار کی بیمار پرسی کر لیا کرتی ہوں۔ پھر فرمایا کہ یہ ہماری بیان کردہ باتیں اور فرض کیے ہوئے احکام اور مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، روزے اور روزے داروں کے احکام اور اس کے مسائل، اور اس میں جو کام جائز ہیں جو ناجائز ہیں، غرض وہ سب ہماری حد بندیاں ہیں، خبردار ان کے قریب بھی نہ آنا، نہ ان سے تجاوز کرنا، نہ ان کے آگے بڑھنا۔ بعض کہتے ہیں یہ حد اعتکاف کی حالت میں مباشرت سے الگ رہنا ہے، بعض کہتے ہیں ان آیتوں کے چاروں حکم مراد ہیں۔ پھر فرمایا جس طرح روزے اور اس کے احکام اور اس کے مسائل اور اس کی تفصیل ہم نے بیان کر دی
دی ہیں، اسی طرح اور احکام بھی اپنے بندے اور رسول کی معرفت سب کے سب تمام جہان کے لیے بیان کیا کرتے ہیں تاکہ وہ یہ معلوم کر سکیں کہ ہدایت کیا ہے اور اطاعت کسے کہتے ہیں، اور اس بنا پر وہ متقی بن جائیں۔ جیسے اور جگہ ہے هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، وہ خدا جو اپنے بندوں پر روشن آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لائے، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کرنے والا ہے۔